अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर अकबर बाजवा के शो में शौकत बसरा का टाकरा कादर मंदुखेल से हो गया। 6 जजेस जिन पर दबाव डाला गया और उन पर मरहम रखने की बजाय उनको इंसाफ दिलवाने के बजाय उल्टा नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ इल्जाम तराशी कर रही है और प्रोपेगेंडा कर रही है। इस पर शौकत बसरा और एंकर अकबर बाजवा ने कादर मंदुखेल की शो में बोलती बंद कर दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कैबिनेट ये कह रही है कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का जो इल्जाम लगाया 6 जजेस ने वो इंतहाई नामुनासिब है, नफी कर दी। इस वाले खत में मियां गुल और अजीज साहब का नाम नहीं है। पिछले खत में उसका नाम है कि उसने कहा हमारे पर प्रेशर है। उनसे भी पूछा जाए कि जनाब पहले प्रेशर था, अगले वाले खत में आपका नाम नहीं है, तो क्या प्रेशर कम हो गया? क्या वो मुलजमान बेनकाब हो गए? वैसे मंदुखेल साहब, हम थोड़ा सा हम डायग्रेस कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि ये जजेस जो कह रहे हैं कि इनको डराया धमकाया गया, नहीं, इनको मजीद डराया धमकाया जाए, इनसे ही पूछा जाए। वैसे शौकत सिद्दीकी साहब के केस के अंदर तो किसी ने पूछा नहीं, उनके इल्जाम अपनी जगह पे हैं और वो दुरुस्त साबित हुए। तो मुझे मैं ये कहूंगा कि मोहम्मद अकबर बाजवा ने मुझे धमकी दी है, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कौन से नंबर से फोन आया, किस नंबर पे आया, कितना बचे आए। सर वो नंबर होता नहीं वैसे नंबर लिखा नहीं आता। मैं मजाक नहीं, सीरियस कह रहा हूँ आपको। नहीं आता मंदुखेल साहब, ऐसे ना करें सर, नहीं आता। हम भी सुनते रहे हैं कुछ चीजें। बसरा साहब यहाँ पे तो मामला है कि वही ज़िबा करे है वही ले सवाब उल्टा। तो मामला तो कुछ यूं का है कि हुकूमत की तो पहले TOR के थ्रू भी नजर आ गया, ओवरऑल आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आ गया कि वो तो इन्हीं जजेस की, ये इन्होंने जो कह दिया वो। अब सबूतों की बाबत अगर बात की जाए, हाँ जी, क्या कह रहे हैं बाजवा साहब आपने कहा ना, खुद ही मुदई खुद ही मुल्ज़म, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। ये इस वक्त पाकिस्तान में, फिर कह रहा हूँ, ये मेरा और आपका पाकिस्तान नहीं है, ये चंद अशराफिया का पाकिस्तान है। और इस वक्त इसके जो बेनिफिशरीज हैं ये वो टोला है जो गुज़श्ता 70 साल से किसी ना किसी शक्ल में पाकिस्तान को लूट रहा है, पाकिस्तान को खा रहा है, यहाँ के वसाइल लूट रहा है। और आज आप देख लीजिए वही बेनिफिशरीज हैं जो आज इस बात पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि जजेस को ये बताना चाहिए कि आपको फोन किस नंबर से आया, आपको करंट किसने लगाया, आपकी वीडियोस कौन बनाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आपका निजाम है। ये निजाम इस वक्त आपको कह रहा है कि आपको जहां मर्जी आप अदालतें लगा लें, आप कत्ल करें, आप चोरी करें, आप डाका करें, आप मारे जाए, रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी। आप, वो कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। तो मेरे भाई, ये जो जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं, ये जो बनाया है इन्होंने, ये कमीशन नहीं है। पाकिस्तान में कमीशन खाने की आदत पड़ गई है, कमीशन कमीशन कमीशन, और कुछ भी नहीं यहाँ पे। एक मिनट, आपको याद होगा, चलेगा सर, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये बातें सिर्फ लिप सर्विस के साथ नहीं चलेगा। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि कोई वकला तहरीक का कोई चांस कोई मामला, पहली बात चलने के चांसेस कोई है कि नहीं है? बाजवा साहब, मिन हैसल कौम जो हमारी अशराफिया है, उसने इस मुआशरे को करप्ट कर रही है। इसको कह रही है कि यहाँ कोई कानून नहीं, यहाँ कोई आइन नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ओहदा है, जिसके पास ताकत है, उसका मुल्क है। आप सही कह रहे हैं, वकला की बात करते हैं, मैं भी एक वकील हूँ, मंदुखेल साहब ये वकील हैं। बात यह है, हर मुआशरे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर काली भेड़े मौजूद हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान बार काउंसिल के चंद नुमाइंदे, सबकी बात नहीं कर रहा, जो पंजाब बार काउंसिल के, जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, वही लोग हैं जो मिलकर इनके साथ लूट पार में मसरूफ हैं, जो माल खा रहे हैं, जो पैसा लूट रहे हैं वकला के नाम के ऊपर। और इसके ऊपर मैं आपको बात बताऊं, ये आपने कमीशन की बात की, मुझे बताइए, मेरे पास कुछ कमीशन है। मुदरमान कमीशन, मेमोगेट कमीशन, कोयटा कमीशन, आर्मी पब्लिक कमीशन, आइडियो लीग्स कमीशन, फैजाबाद धरना कमीशन, खत जजेस कमीशन, एबटाबाद कमीशन, मिसिंग पर्सन कमीशन। क्या हुआ इन कमीशन का? ये मट्टी पाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन एक आपको बात बता दूं, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान की अदलिया, हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद की हमारी कैपिटल की अदलिया है, उन्होंने इतने सीरियस इल्जाम लगाए हैं। ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, जिस तरह हुकूमत ने आज क्या किया है, ये तो खुद मुल्ज़म है। हुकूमत जो आपकी इंतजामिया है वो खुद मुल्ज़म है, उनको कहा है कि ये मुल्ज़म है, और वो कह रहे हैं कि कमीशन बना दो, और साथ ये भी कह रहे हैं हम इल्जामात को रद्द करते हैं। इस तरह नहीं होगा, ये जो मर्जी कर लें। मैं आपको एक बात बता दूं, पंजाबी जी कहते हैं अत खुदा दा वैर हुंदा है। इस वक्त लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, लोग ना इंसाफी की वजह से मर रहे हैं। इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। अल्लाह ताला रहम करे सर। ये सारे मंदुखेल साहब की जमात को भी यही गिले हैं, उनके भी यही नारे हैं, उनकी भी यही बातें हैं, मतलब इकट्ठे क्यों नहीं होते उसके बगैर? क्या मंदुखेल साहब की जमात के, मंदुखेल साहब की जमात करप्ट और बददियानत माफिया निजाम की बेनिफिशियरी है। कोई सदर बना बैठा है, कोई वज़ीर आला बना बैठा है, ये तो बंदर बांट है।
یہ پاکستانیوں کی حکومت نہیں ہے. یہ تو پاکستانیوں نے تو حکومت دی تھی عمران خان کو, 2/3 میجورٹی دی تھی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہیں. میں ان کا پھر اس پہ ورژن لے لوں نا, دیکھیں آپ ان پہ اسٹریٹ آپ الزام لگا رہے ہیں, میں ان کا ورژن لینا ضروری ہے. مندوق خیل صاحب رسپونڈ آپ کرنا چاہیں آپ کر دیں. ایک بات بڑی سادہ سی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کو ضرور جواب دیجیے. ساتھ آپ نہیں تصور کرتے کہ عدلیہ پر کسی قسم کا یہ حملہ ہے یا ڈرانے دھمکانے کی دھونس کی کوئی کوشش ہوئی ہے, یا پھر آپ کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, یہ جھوٹے الزام ہو سکتے ہیں موسٹ پرابلی, کیونکہ ایسا معاملہ کبھی پاکستان میں الحمدللہ ہوا ہی نہیں. میں سمپل سے الفاظ میں, یہ کوئی جج آسمان سے نہیں اترے کہ اس نے جو بات کہہ دی ہے وہ حرف آخر ہے. یہ کمیشن بن گئی, اور کمیشن کے علاوہ یہ خود وکیل ہے, بتا دو اس کے بعد راستہ کون سا ہے. جوڈیشل کونسل کے پاس کوئی 184(3) میں سپریم کورٹ خود سنتی, بلاتی وہاں پہ لوگوں کو. آپ ویسے وکیل ہیں, آپ کو پبلک امپورٹنس کا معاملہ لگتا ہے آپ کے خیال میں, ذرا یہ بھی بتا دیں کہ نہیں ہے. نہیں, پبلک امپورٹنس کا مجھے اس وجہ سے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو 6 ججز نے دیے, یہ 6 کے 6 یہ تحریک انصاف کے پیرول پہ, نام صرف ایک ہی جماعت کا, ایک ہی بانی جماعت پی ٹی آئی کا نام لیا ہے اور کسی کا نام لیا ہے. اور پھر پی ٹی آئی جس طرح اس کو پرسنل ذاتی مسئلہ سمجھ کے, جس طرح یہ لوگ ٹاک شو میں یا سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ کے اندر یہ جو کچھ, مندوق خیل صاحب وہ افیکٹی ہیں پچھلے سال سے, آپ اس بات سے انکار کریں گے, وہ افیکٹی ہیں پاکستان تحریک انصاف, اور انہی کے کیسز کی وجہ سے تو پریشر ہے, وہ یہی تو خط میں کہہ رہے ہیں. اس کے تحقیق ہونا چاہیے, ان کی اپائنٹمنٹ غلط ہے, ان کی تقرری غلط ہے. مندوق خیل صاحب ویسے آپ ان 6 کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پیرول پہ ہیں, یا باقی ساروں کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے یوں ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ مسیح ہو, آپ کے سربراہ کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے جو اربوں روپے کا مالک ہے اسی چندے. سر ابھی مندوق خیل صاحب ادھر تھوڑا سا فوکس کر لیں, یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے, ایٹ لیسٹ ہماری رائے کے اندر تو ہے. آپ یہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جج صاحبان تھے ان کی تقرری ہی غلط ہوئی تھی, تو یہ پتہ چلے کہ کمیشن کے اندر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تقرری غلط ہوئی تھی, ان کو ہی نکال دیں. اگین وہی والی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ اپنے گریونس بتا رہے ہیں اور حکومت کی نیت کچھ یوں لگ رہی ہے جیسے ان کو ہی رگڑا لگا دیا جائے. مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان جج صاحبان کی تو تقرری غلط تھی. آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ آئے کیسے ہیں, کس کے پے رول پہ ہیں, وہ سب معاملہ. خیر میں نے بریک کی طرف بھی سر جانا ہے. آپ اپنی مطلب کے معنی نہ نکالے میرے. نہیں آپ نے ایگزیکٹلی پی ٹی آئی کے دور میں شوکت صدیقی صاحب والا غلط ہوا اور قاضی فائز صاحب نے ان کو انصاف دے دیا. آج 6 ججز کہہ رہے ہیں وہی بات جو ایک جج کہہ رہا تھا, اور قاضی فائز صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ وزیر اعظم جو ملزم ہے, جو ہارا ہوا شخص ہے, جو مافیا کی نمائندگی کرتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں. اور کہتے کیا ہیں, ان 6 ججز کا آپ انصاف کریں. تو میرے بھائی میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پاکستان میں اب ایک ہی حل ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام موجود ہے. اب لائرز بھی یہ کہہ رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر کہ بھائی یہ جوڈیشل کمیشن مسترد ہے, اس میں سے کچھ نہیں نکلنا, بالکل اسی طرح کا معاملہ رہے گا جس طرح سے اس سے پہلے بنتے رہے ہیں کمیشن. اور وہ پاکستان کی ایک ماشاءاللہ بڑی اچھی تاریخ ہے کمیشن کھیلنے کی ہماری. کچھ کاندھا آپ کو تو لگانا پڑے گا, آپ کی جماعت کو بھی لگانا پڑے گا, وکلا کو بھی لگانا پڑے گا, کیونکہ دوسری طرف سے جو اس وقت حکومت میں ہے ایگزیکٹو, وہ تو انہوں نے تو نفی کر دی. وہ کہتے ہیں کہ یہ مداخلت کا یہ بڑی غلط سی بات کی ہے آپ نے, کہ کوئی مداخلت ایگزیکٹو بھی کرتی ہے بھلا کبھی. کہتے تھے ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر شہری کو انصاف ملے گا. آج پاکستان میں کیا ہے, آج ریاست, سیاست, آئین, قانون, اخلاقیات کا جنازہ ہے. ذرا دھوم سے نکلے. جس معاشرے کے اندر ججز خود انصاف مانگ رہے ہوں, وہ ججز جنہوں نے مجھے اور آپ کو انصاف دینا ہے, وہ ججز کہہ رہے ہیں ایلیگیشنز کیا ہیں. وہ ہمارے گھروں کے اندر انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, ہماری ویڈیوز بن رہی ہیں, ہمارے ریلیٹیوز کو اغوا کیا جاتا ہے, الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آئے گا, شوکت بسرا کے خلاف یہ فیصلہ آئے گا, اور اکبر باجوہ کے خلاف یہ فیصلہ آئے گا. مجھے بتائیے باجوہ صاحب, کیا آج ہم جس کو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بنانا ریپبلک ہیں, اور ہمیں دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہمارا 137واں نمبر ہے, شاید نیچے سے 2-3 ہی ملک رہ گئے ہوں گے, تو مجھے بتائیے کہ یہ تباہی اور بربادی نہیں تو اور کیا ہے کہ دن دھونس دھاندلی جبر آپ نے ایک ریاست کو اغوا کیا ہوا ہے. یہ چند اشرافیہ کا ملک رہ گیا ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں آج کون لوگ ہیں جو قابض ہیں, جو صدارتی محل پہ قابض ہے 14-17 سیٹوں کے ساتھ, اور ڈگی والی سرکار, ہارا ہوا وزیر اعظم شہباز شریف, ہاری ہوئی وزیر اعلیٰ کیلبری فونٹ قطری لیٹر والی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھیف چیف منسٹر, جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور عوام کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ کیڑے مکوڑے ہیں,
آپ کی کوئی حیثیت نہیں. ناظرین آپ اندازہ کیجئے اس قوم کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں پر ان کے ججز کو بھی انصاف کے متلاشی ہیں، انہیں بھی انصاف نہیں مل رہا. اشرافیہ اور طاقتور طبقہ ان ججز کے آواز اٹھانے پر بجائے اس کے کہ انہیں اپریشیٹ کرے اور انہیں انصاف دلوائے، بلکہ الٹا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے اور سازش کرنا شروع کر دی ہے. اور اب ان ججز کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ان کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں شروع کر دی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے پے رول پر ہیں اور جن کی تعیناتی بھی غلط تھی، اور یعنی کہ ججز پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ناظرین بجائے اس کے کہ یہ ان ججز نے جو الزامات لگائے ہیں ان پر فیئر تحقیقات کرواتے، بلکہ الٹا انہوں نے ہی ججز کے خلاف الزام لگانا شروع کر دیے ہیں. کیونکہ ناظرین اب ان کا ذہن ہے کہ یہ ججز کے خلاف پروپیگنڈا کرے اور سازش کرے، کیونکہ انہوں نے جو ججز کو انصاف دلانے کے لیے کمیشن بنایا ہے وہ کمیشن بھی ہے شہباز حکومت کے ہی ماتحت ہے. اب یہ اپنی مرضی کی تحقیقات کروا کر ان کے خلاف جھوٹے ثبوت بنا کر انہیں اس معاملے میں سزا دینے کی کوشش کریں گے. ناظرین ججز کے خلاف جو کمیشن بنایا گیا ہے اس میں ان کا ارادہ یہ ہے کہ ججز کو ان کے الٹا ان کے خلاف ہی الزامات لگا کر انہیں سزا دی جائے، تاکہ عوام کو اس بات کا ادراک ہو سکے کہ اگر کوئی بھی اس ملک میں طاقتور طبقے کے خلاف آواز اٹھائے گا تو ان کا بہت برا حال ہوگا، اور عوام کو بھی اس بات کا جلد سے جلد ادراک ہو جائے کہ اگر ججز کو انصاف نہیں مل سکا تو عام انسان کو انصاف کہاں سے ملے گا، اور عوام سہم کر گھروں میں بیٹھ جائے اور دبک جائے اور وہ کسی بھی معاملے پر آواز نہ اٹھائے. اسی لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب ججز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے پے رول پر ہیں، اور یہ پروپیگنڈا اور سازش کر کے عوام کو بے وقوف بنایا جائے. ناظرین بجائے اس کے کہ یہ عدلیہ کی ساکھ کو مزید بحال کرتے، لیکن انہوں نے رہتی سہتی عدلیہ کی جو ساکھ ہے اسے بھی مزید مجروح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ناظرین یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اس ملک میں اشرافیہ کا نظام مزید مضبوط ہو سکے. اشرافیہ جو اس ملک میں کرپشن کرتی ہے، چوری کرتی ہے، غریب عوام کا پیسہ لوٹتی ہے. اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس کی حرام روزی بند ہو جائے گی اور عوام کو ان کی حقیقی آزادی مل جائے گی، عوام کو ان کا حق مل جائے گا. یہی تو اشرافیہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں غریب عوام کو اس کا حق نہ دیا جائے. ناظرین ان کی ہر ممکن حد تک کوشش ہے کہ ججز نے جو الزامات لگائے ہیں وہی الزامات الٹا کر ججز پر لگائے جائیں اور انہیں اس معاملے میں سخت سے سخت سزا دی جائے اور اشرافیہ کو ملک پر دوبارہ سے مسلط کیا جا سکے. ناظرین یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں آج تک جمہوریت نہیں آ سکی اور عوام کو ان کا آزادی رائے کا حق نہیں مل سکا، نہ ہی عوام کو اس ملک میں اپنی مرضی سے جینے کا حق دیا گیا. ناظرین یہ وہی ملک ہے جو قائد اعظم نے اس عوام کے لیے حاصل کیا تھا، لیکن اشرافیہ اور طاقتور طبقے نے اس ملک کو ہائی جیک کر رکھا ہے اور عوام کو اپنا بندی بنا کر رکھا ہوا ہے. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.